اندھیری رات کو یہ معجزہ دکھائیں گے ہم، چراغ اگر نہ جلا اپنا دل جلائیں گے۔ احمد ندیم قاسمی پاکستان کے ایک معروف ادیب، شاعر، افسانہ نگار، صحافی، مدیر اور کالم نگار تھے۔ آج ان کی زندگی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ احمد ندیم قاسمی مغربی پنجاب کی وادی سونس کیسر، جہاں پر پاکستان ٹیلی ویژن کا پوسٹر بھی لگا ہوا تھا، اس کے گاؤں انگا، ضلع خوشاب میں 20 نومبر 1916 کو پیدا ہوئے تھے۔ ان کا اصل نام احمد شاہ اور وہ اوان برادری سے تعلق رکھتے تھے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ احمد شاہ اوان تھے، جبکہ ندیم ان کا تخلص تھا، اور پھر انہوں نے اپنے پردادا محمد قاسم کی رعایت سے قاسمی لفظ لیا اور پھر وہ کہلائے احمد ندیم قاسمی۔ کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ ان کے والد کا نام پیر غلام نبی اور ان کی والدہ کا نام غلام بی بی تھا۔ اگر ان کی تعلیم کے بارے میں بات کریں تو آپ نے اپنے والد پیر غلام نبی مرحوم سے اپنی عبادت، زہد و تقوی کی تعلیم حاصل کی، کیونکہ ان کے والد کا شمار بھی اہل اللہ میں ہوتا تھا۔ احمد ندیم قاسمی کی ابتدائی تعلیم تو گاؤں میں ہوئی، اس کے بعد انہوں نے 1920 میں اپنے گاؤں انگا میں ہی مسجد میں قرآن مجید کا درس حاصل کیا۔ پھر 1923 میں والد کے انتقال کے بعد وہ اپنے چچا حیدر شاہ کے پاس کیمل پور میں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے مذہبی، عملی اور شاعرانہ ماحول کو پایا، اور یہی وجہ تھی کہ شاید ان کی زندگی میں شاعری آ گئی۔ اپنے چچا کے ہاں انہوں نے ابتدائی تعلیم 1921 سے لے کے 1925 میں گورنمنٹ مڈل اینڈ نارمل اسکول کیمل پور سے حاصل کی، جو کہ اٹک میں واقع ہے۔ پھر 1930 سے 1931 یعنی کہ ایک سال کے لیے وہ گورنمنٹ ہائی اسکول شیخو پورہ چلے گئے اور وہاں انہوں نے میٹرک کیا۔ اس کے بعد 1931 میں صادق ایجرٹن کالج بہاولپور میں داخل ہو گئے، جہاں سے انہوں نے 1935 میں بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی۔ یعنی ان کی تعلیم ایک جگہ پر نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے مختلف شہروں میں جا کر مختلف اسکولوں سے اور پھر کالج کے اندر تعلیم حاصل کی۔ احمد ندیم قاسمی کی زندگی کے بارے میں اگر بات کریں تو ان کی ابتدائی زندگی کافی مشکلات کا شکار رہی۔ جب وہ اپنے آبائی گاؤں کو خیر بات کہہ کر لاہور پہنچے تو ان کی گزر بسر کا کوئی سہارا نہ تھا۔ کئی بار انہوں نے فاقہ کشی بھی کی، لیکن ان کی غیرت نے کسی کو اپنے حوال سے باخبر رکھنے سے باز رکھا۔ انہی دنوں ان کی ملاقات اختر شیرانی سے ہوئی، وہ انہیں بے حد عزیز رکھنے لگے اور ان کی کافی حوصلہ افزائی بھی کرنے لگے۔ دوسری طرف احمد ندیم قاسمی اختر شیرانی کی شاعری کے گرویدہ تو پہلے ہی تھے، اور پھر جب اپنے پسندیدہ شاعر سے وہ ملے تو ان کو محبت ہو گئی اور ان کے قریب رہنے کا انہیں موقع ملا۔ شاعر اختر شیرانی رندے بلا نوش تھے، یعنی کہ شراب وغیرہ پیتے تھے، اور ان کا خاصا وقت اسی کام میں گزرتا تھا، لیکن احمد ندیم قاسمی ان کے ساتھ رہے تو ضرور، مگر انہوں نے شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، اور نہ ہی ان کی طبیعت میں لاابالی پن آیا۔ اس سے ان کے مزاج کی استقامت اور اپنے آپ پر قابو رکھنے کی ان کی غیر معمولی صلاحیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ البتہ اپنے محبوب شاعر اختر شیرانی کی شاعری اور شخصیت سے احمد ندیم قاسمی صاحب کا لگاؤ اپنی زندگی کے آخر تک رہا۔ اسی دوران احمد ندیم قاسمی کی ملاقات امتیاز علی تاج سے ہوئی، جنہوں نے انہیں اپنے ماہانہ رسالے پھول کی ادارت بھی پیش کر دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ پھول بچوں کا رسالہ تھا۔ اس کی ایک سالہ ادارت کے زمانے میں قاسم صاحب نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں بھی لکھی، جو بچوں میں بہت پسند بھی کی گئی۔ احمد ندیم قاسمی نے گورنمنٹ جاب بھی کی اور 1936 میں ریفارمر کمشنر لاہور کے دفتر میں 20 روپے پر وہ مقرر ہوئے۔ 1937 تک انہوں نے وہاں پر کام کیا، اور پھر 1939 سے 1941 کے دوران ایکسائز سب انسپیکٹر کے طور پر بھی وہ مقرر رہے۔ سال 1939 میں محکمہ آبکاری میں بھی وہ ملازم رہے۔ 1942 میں وہ گورنمنٹ جاب سے مستعفی ہو کر لاہور چلے آئے، اور دوبارہ انہوں نے میگزین نسواں اور پھول کی ادارت سنبھالی۔ 1945 سے 1948 میں وہ پشاور چلے گئے، اور پشاور میں وہ ریڈیو پشاور سے وابستہ ہو گئے، اور وہاں پر وہ بطور سکرپٹ رائٹر کام کرتے تھے۔ پھر 1948 میں ریڈیو پاکستان کی ملازمت چھوڑ کر وہ واپس لاہور چلے آئے۔ یہاں انہوں نے حاجرہ مسرور کے ساتھ مل کر ایک نئے ادبی رسالے نقوش کی بنیاد رکھی۔
یہ ایک ان کا کامیاب رسالہ ثابت ہوا۔ احمد ندیم قاسمی کی شاعری کی ابتدا 1931 میں ہوئی تھی، جب مولانا محمد علی جوہر کے انتقال پر ان کی پہلی نظم روزنامہ سیاست لاہور میں شائع ہوئی تھی۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ ان کی نظم روزنامہ سیاست کے سر ورق پر شائع کی گئی تھی۔ یہی نہیں، بعد میں 1934 اور 1937 کے دوران ان کی متعدد نظمیں روزنامہ انقلاب اور زمیندار روزنامہ کے سر ورق پر شائع ہوتی رہیں۔ اس سے انہیں عالم نوجوانی میں ہی غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ بتایا کہ روزناموں کے علاوہ انہوں نے 1953 سے 1959 تک روزنامہ امروز لاہور کی ادارت بھی کی اور اس سے کافی عرصہ تک وابستہ بھی رہے۔ اس کے لیے انہوں نے کئی ایک کالم بھی لکھے، اس کے وہ ایڈیٹر بھی بنے۔ ان کے اگر افسانوی مجموعوں کی بات کریں تو ان میں بگولے، طلوع و غروب، گرداب، سیلاب، آنچل، آبلے، آس پاس، در و دیوار، سناٹا، بازار حیات، سلاب و گرداب، گھر سے گھر تک، کپاس کا پھول، نیلا پتھر، کوہ پیما، پتجھڑ اور اس راستے پر وغیرہ شامل ہیں۔ 1970 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن آ چکا تھا تو قاسمی کہانی کے نام سے ڈرامہ سیریل شروع کیا گیا۔ اس ڈرامہ سلسلہ میں 1970 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن آ چکا تھا تو لاہور سینٹر سے احمد ندیم قاسمی کی کہانیوں کو قاسمی کہانی کے نام سے پیش کیا گیا اور ان کی زیادہ تر کہانیوں پر ڈرامے ڈاکٹر ایوب خاور نے ڈائریکٹ کیے۔ یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کی مشہور معروف پنجابی فلم مولا جٹ کا مین کنسپٹ بھی احمد ندیم قاسمی کے ایک ڈرامہ گنڈاسا سے لیا گیا تھا۔ اگر ان کی اولاد کی بات کریں تو ان کی بڑی بیٹی کا نام نہید ندیم قاسمی ہے، وہ بھی شاعرہ ہیں، اور اس کے بعد نشاد ندیم ان کی دوسری بیٹی ہے، وہ بھی شعر کہتی تھی، جن کا 1995 میں انتقال ہو گیا تھا، اور ان کا ایک بیٹا نعمان ندیم ہے۔ احمد ندیم قاسمی 10 جولائی 2006 کو مختصر علالت کے بعد حرکت قلب بند ہونے سے تقریباً 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ ملتان روڈ پر ملت پارک کے نزدیک شیخ المشائق قبرستان میں انہیں دفنایا گیا تھا۔ 10 جولائی 2009 کو پاکستان کے محکمہ ڈاک نے احمد ندیم قاسمی کی تیسری برسی کے موقع پر ایک یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیا تھا۔ چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا۔ دوستو، یہ تھی کہانی پاکستان کے مشہور و معروف ادیب، شاعر، افسانہ نگار، صحافی، مدیر اور کالم نگار احمد ندیم قاسمی کی۔ اگر آپ کی انفارمیشن میں اس ویڈیو سے اضافہ ہوا ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اسپیشلی جو آپ کے گھر کے اندر گھر کا کفیل ہے، وہ آپ کی ضرورت زندگی کو پورا کرنے کے لیے دن رات لگا ہوا ہے، اسے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا، اس کا ضرور خیال کیجئے۔ I am Nazia Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel for more videos.